نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. یہ قرآن مجید اللہ کا آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب الہی نہیں آئے گی. حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کی دعویٰ کریں گے. فرمایا 30 دجالون کذابون. یہ 30 ہی لوگ جھوٹے ہوں گے، جھوٹی نبوت کی دعویٰ کریں گے، اور فرمایا ان کو قتل کیا جائے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام کو فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. صحابہ کے سامنے اپنے خواب کو بیان فرمایا. فرمایا میں دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ پر 2 سونے کنگن رکھے گئے. ان کا وزن اتنا تھا جو قریب تھا تو میرے ہاتھ نیچے گر جائے. صحابہ نے ارشاد فرمایا پیغمبر اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے صاحب صنعاء، ایک ہے صاحب یمامہ. جو حضور کے زمانے میں 2 شخصوں کی نے نبوت کی دعویٰ کی تھی. صاحب یمامہ مسیلمہ کذاب، انہوں نے نبوت کی دعویٰ کی. صاحب صنعاء اسود انسی. حضور بہت پریشان رہتے تھے. پھر مسیلمہ کذاب کو اس شخص نے قتل کیا جو وحشی بن حرب تھا. وحشی بن حرب وہ شخص تھا جس نے حضرت امیر حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا بے دردی سے. کچھ وقت کے بعد حضور کے پاس تشریف لے آئے، اسلام قبول کیا. حضور نے اس کو فرمایا وحشی بن حرب میرے سامنے بیٹھا نہیں کرو، مجھے اپنے چچا کا خون یاد آتا ہے، میرے پیچھے بیٹھا کرو. پھر اس کو یہ غم رہتی تھی میں ایسا کام کروں جو اللہ کے رسول خوش ہو. مسلم کذاب جس نے نبوت کی دعویٰ کی تھی اس کو قتل کرنے والے وحشی بن حرب. دوسرا اسود انسی، اس کو فیروز دیلمی نے قتل کیا. اور حضور کے زمانے میں ایک عورت نے نبوت کی دعویٰ کی جس کا نام تھا عاصمہ. ایک نابینا صحابی ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے. وہ عورت حضور کے شان میں گستاخی کر رہی ہے، حجو اور مذمت کر رہی ہے، العیاذ باللہ.
غلیظ اشعار پڑھ رہی ہے حضور کے شان میں کے خلاف، وہ نابینا صحابی وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے دل میں سوچا میں اس کو قتل کروں گا. کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ عورت سو گئی، کھراٹے مارنے لگ گئی. وہ نابینا صحابی اس کے گھر میں گھس کر تلوار لے کر اس کے سینے کے اوپر تلوار لگائی. ایسی زوردار تلوار لگے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تلوار نیچے چلی گئی ہے. پھر باہر تشریف لے آئے، حضور کے پاس آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، سارا واقعہ بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا، اگر آپ کو جنتی جوان دیکھنا ہے تو اس نابینا صحابی کو دیکھ لو. حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا، یہ نابینا نہیں ہے، اسے سمجھو یہ بینائی والا ہے. اس کا نام تھا عدی بن عامر. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا کیے جو جھوٹی نبوت کی دعویٰ کریں، ان کو قتل کر دیتے. جس کے حالیہ میں پشاور میں ایک شخص نے نبوت کی دعویٰ کی. کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں، غلام محمد قادیانی پر میں ایمان لایا ہوں. کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، میں ذلی اور بروزی نبی ہوں. اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. طاہر احمد نسیم، پشاور کورٹ میں اس کا کیس چل رہا تھا. ایک مرد مجاہد، مرد کلندر، مرد آہن، ایمان والا، غیور مسلمان، غازی خالد نے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا. وہ جہنم رسید ہوا. قادیانی جو نبوت کی دعویٰ کرنے والا، حضور نے فرمایا اگر نبوت کی دعویٰ کرے جو سے اس کو قتل کر دو. یہ شاباش کے لائق ہے. میں اسے سمجھاؤں دنیا کے اندر جو غیرت مند ہیں، ایمان والے ہیں، سب سے زیادہ بڑے ایمان والا اگر دنیا کے اندر اس وقت ہے تو یہی غازی خالد ہے، جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو حضور کی عزت پر جس نے حملہ کیا اس کو قتل کر دیا. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول اپنے روز رسول میں بہت خوش ہوئے ہوں گے. ایسے کافی واقعات ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان بننے سے پہلے لاہور میں ایک شخص نے حضور کے شان میں گستاخی کی. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بیان کیا. ایک ٹانگا چلانے والا علم دین اس کا نام تھا، جو ابھی غازی علم دین کے نام سے مشہور ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے زبردست پیغمبر کے شان میں بیان کی. وہ غازی علم دین تیار ہو گیا، ٹانگا چلانے والا. کھنجر لیا، اس کو پیشاب میں تیز کیا کہ میں اس کو قتل کروں گا. جو اب وہاں اوتاق میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گستاخ رسول غازی علم دین جا کر کہہ رہا ہے، اے پیغمبر کے گستاخ، پیغمبر کے دشمن، محمد کا بیٹا اور عائشہ کا بیٹا پہنچ گیا ہے، اس کو قتل کر دیا، جہنم رسید کیا. انگریز کا زمانہ تھا، گرفتار ہوئے. اس وقت اس کا وکیل بنا محمد علی جناح، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح بولتے ہیں. محمد علی جناح نے غازی علم دین کو کہا، آپ یہ بیان دیں جب میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا. تو غازی علم دین نے بولا، محمد علی جناح میں پہلے اپنی زندگی میں بے ہوش تھا، جب میں نے قتل کیا تو اس وقت ہی مجھے ہوش تھا.
جب میں نے اس کو جہنم رسید کیا، پیغمبر کے گستاخ کو قتل کیا، اس وقت میں ہی مجھے ہوش تھا۔ وہ سولی پر چڑھ گیا 1929 پر خانے وال میں ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن یہ انگریز کا زمانہ تھا۔ ابھی یہ ملک پاکستان ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی پاکستانی عدالت پر یہ حق بنتا ہے، 73 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، جو پیغمبر کا گستاخ ہو، نبوت کی دعویٰ کرے، جو کرے اس کو قتل کیا جائے۔ اب پاکستانی عدالت، پاکستانی حکومت پر یہ لائق ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ غازی خالد کو عزت اور احترام سے رہا کیا جائے، عزت سے رہا کیا جائے۔ اور یہ شاباش کے لائق ہے، جو اور لوگ کام نہیں کر سکے جو غازی خالد نے کیا، پوری دنیا والوں کو دکھا لیا۔ پیغمبر کے غلام، پیغمبر کے مشتاق، پیغمبر کے شائقین، پیغمبر پر ایمان لانے والے، پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے محب دنیا کے اندر موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے اب تک کوئی ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہے جو میں محمد مصطفیٰ، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، دنیا والوں سے، دوستوں سے زیادہ میں پیارا محمد مصطفیٰ نہیں ہوں، یہ تب تک کامل ایمان والا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کامل ایمان والا اگر اس دور میں ہے تو غازی خالد ہے۔ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کو رہائی فرمائے۔ ابھی پاکستانی عدالت، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا بالا آفیسر ہو، ان پر یہ لازم ہے تو عزت احترام سے ان کو رہا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمایا ہے، آگے بھی کامیاب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا